دستک دینا چاہی دروازے پہ، دروازہ پہلے کھل گیا۔ پوچھا صدیق کب سے کھڑے ہو؟ کہا حضور جب سے آپ نے اشارہ دیا تھا کہ ہجرت ہونی ہے۔ یا رسول اللہ میرے کان تو اس آہٹ پہ ہیں، آپ کے قدموں کی آہٹ پہ ہی میرے کان لگے ہوئے ہیں۔ کب حضور کے قدم آئے تشریف لائیے، حضور اندر تشریف لے گئے، ضروری سامان لیا، عقبی دروازے سے باہر تشریف لے گئے۔ جو غار ثور ہے وہ مدینے کے راستے پہ نہیں ہے، وہ یمن کے راستے پر ہے، یعنی 4-5 کلومیٹر دوسری سمت پہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ اگر ہم اس راستے پہ چلے تو سارے کفار پیچھے آ جائیں گے، ہم 2-3 راتیں کسی ایسی جگہ گزاریں کہ جب تک ان کا شور شرابہ ختم ہو پھر ہم آگے سفر طے کریں۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ غار میں دودھ لے کر آئیں۔ وہ غار کے اطراف میں بکریاں چراتے تھے سارے دن، شام کو غار میں گرما گرم دودھ بکریوں کا پیش کر دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء وہ گھر سے کھانا بنا کے شام میں وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آپ کے بیٹے عبداللہ وہ سارے دن کی جو خبریں تھیں وہ جمع کرتے اور وہاں لا کر شام کو جا کر آپ علیہ السلام کو وہ ساری خبر بتاتے کہ آج سارا دن مکے والوں پہ بیتی کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی حضور کی خدمت پر مامور تھی۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے ہی آگے چلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے۔ پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق یہ کیا معاملہ ہے، کبھی تم آگے آ جاتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن آگے سے آئے تو پہلے میں آگے آ جاؤں، مجھے خطرہ کبھی دائیں جانب ہوتا ہے، میں اس طرف آ کے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی کسی پر اگر عرصہ حیات تنگ ہو جائے کسی شہر میں تو اسے چاہیے کہ اس شہر سے وہ ہجرت کر جائے۔ اگر کبھی کسی کی روزی روٹی بند ہو جائے کسی شہر میں، کام کر رہا ہے کام نہیں ہو رہا، تو اسے چاہیے کہ ہجرت کرے۔ اللہ نے ہجرت میں خیر بھی رکھی ہے اور برکت بھی رکھی ہے۔ ہم ہجرت نہیں کرتے، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں جاتے، بلکہ ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جاتے، چاہے وہاں کچھ بھی ہوتا رہے ہم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں بڑے ہوتے ہیں، وہیں انتقال کر جاتے ہیں، کبھی ہجرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ ہجرت بھی ایک بہت برکت والی شے ہے۔ اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو یا ہجرت رزق حلال کمانے کے لیے ہو، با مقصد ہجرت ہمیشہ فائدہ مند رہی ہے۔ کبھی کسی پر اگر کہیں پہ دانا پانی کم ہو جائے، مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اسے رکاوٹیں چیزیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اسے ہجرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔